کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو، جب کسی کام کا عزم کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مخاطب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری ملت اسلامیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، انہیں پیغام دے رہے ہیں کہ جب تم کوئی کام کا ارادہ کرو تو میری ذات پر یقین کامل رکھو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یقین رکھنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ آدمی وہ کام کرے جو کام کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جس کام کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھ لیتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سنا ہی ہے کہ جب آگ کو منجیق کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت جبریل امی آپ کی مدد کے لیے آ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی مجھ سے مدد طلب کا مدد کی خواہش ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرما دیا کہ جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کا خلیل، اے جبریل مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس خالق نے مجھے آگ میں ڈلوانے کا انتظام فرمایا ہے مجھے اس کی ذات پر یقین ہے کہ وہی مجھے آگ سے نکلوانے کا بھی انتظام فرمائے گا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر یقین کامل فرما لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید میں یہ خطاب فرما دیا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی ہے، جنہوں نے ہم سے سچی محبت کی ہے، وہ ہمارے خلیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو، جب کسی کام کا عزم کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یقین رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، اس آیت کریمہ میں
مخاطب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری ملت اسلامیہ سے اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہے ہیں، انہیں پیغام دے رہے ہیں کہ جب تم کوئی کام کا ارادہ کرو تو میری ذات پر یقین کامل رکھو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی یقین رکھنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں۔ حاضرین کرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ توکل دو معنوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی ہر کام میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہے اور اس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، اور دوسرے معنی توکل کے یہ ہیں کہ آدمی وہ کام کرے جو کام کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جس کام کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل رکھے۔ تو الغرض مومن کا شیوا یہی ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں، وہ اپنے ہر کام میں، اپنے ہر ارادے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھ لیتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اس کے ہر معاملے کو اللہ پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنے کا یہ انعام ہے۔ اور اگر آپ بزرگان دین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، انبیاء کرام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کے سامنے اس طرح کی سینکڑوں مثالیں آ جائیں گی کہ جب کوئی بندہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے انتظامات فرماتے ہیں کہ بندہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، بندہ اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، بندے کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ چنانچہ آپ حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سنا ہی ہے کہ جب آگ کو منجیخ کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت جبریل امی آپ کی مدد کے لیے آ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی مجھ سے مدد طلب کا مدد کی خواہش ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرما دیا کہ جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کا خلیل، اے جبریل مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس خالق نے مجھے آگ میں ڈلوانے کا انتظام فرمایا ہے مجھے اس کی ذات پر یقین ہے کہ وہی مجھے آگ سے نکلوانے کا بھی انتظام فرمائے گا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر یقین کامل فرما لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید میں یہ خطاب فرما دیا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا، کہ ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی ہے، جنہوں نے ہم سے سچی محبت کی ہے، وہ ہمارے خلیل ہے۔ حاضرین کرام، اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ظاہراً ہی صحیح بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور اگر ظاہری طور پر کسی اور بندے پر اللہ کے علاوہ بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ہرگز پسند نہیں فرماتے کہ اس کا بندہ اس کے بجائے کسی اور پر بھروسہ کرے، کسی اور پر یقین کامل رکھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلوایا اور 40 دن کی میعاد پورا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی رہبری کے لیے، اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے، اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور قوم کو ان کے حوالے کر کر چلے گئے۔ جب 40 دن کی میعاد پوری کر کر واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی قوم گمراہی میں مبتلا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی ہے اور سامری کے فتنے میں مبتلا ہو کر بچڑے کی پوجا کرنے میں مصروف ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا
تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا کریم یہ کیا معاملہ ہے کہ میں نے جاتے وقت تو اپنی قوم کو برسیدے راستے پر رکھا تھا، لیکن جب واپس لوٹتا ہوں تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ میری اپنی قوم گمراہ ہو چکی ہے، وہ سیدھے راستے سے ہٹ چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ندا آتی ہے، یہ جواب ملتا ہے کہ اے موسیٰ تم نے ظاہراً ہی صحیح ہم پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے بھائی پر بھروسہ کیا، اور اگر تم ہم پر بھروسہ کرتے تو تمہارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ ہوتا، تمہارے حق میں ایسا کوئی فیصلہ نہ ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے تو پھر ذرا غور فرمائیں کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ہر کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا رہے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے گا۔ اور بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کر رکھے، اور یہی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اسلام ہمیں اسی بات کا حکم دیتا ہے اور شریعت مطہرہ بھی ہم سے اسی بات کا مطالبہ کرتی ہے۔ حاضرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک مسافر آتا ہے اور آ کر عرض گزار ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلوائیے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو اس مہمان رسول کی مہمان نوازی کرے، اس بھوکے کو کھانا کھلائے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ چنانچہ وہ ساتھ لیے ہوئے اس مسافر کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف رواں ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور جب گھر پہنچتے ہیں اور گھر میں جا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ مہمان رسول ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کھانا کھلایا جائے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ فرماتی ہے کہ اے میرے سرتاج، آپ گھر کے حالات سے بخوبی واقف ہے، گھر میں تھوڑا سا اناج ہے اور ہمارے بچے صبح سے بھوکے ہیں، میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ تھوڑا سا کھانا پکا کر ان بچوں کو کھلا کر سلوا دوں، لیکن یہ حضور پاک علیہ السلام کے مہمان ہیں، مہمان رسول ہے، ان کی مہمان نوازی کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دوں گی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں صرف ایک آدمی کے کھانے کا کھانا موجود ہے، ایک آدمی ہی کھانا کھا سکتا ہے، اتنی ہی مقدار میں کھانا موجود ہے، تو پھر آپ مہمان کو کس طرح کھانا کھلوائیں گے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب دسترخوان بچھا دیا جائے تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے، اسے صحیح کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا، میں مہمان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاؤں گا اور مہمان کو ڈال کر کھانا کھلاؤں گا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی ایکٹنگ کرتا رہوں گا، کھانا کھانے کی اداکاری کرتا رہوں گا۔ چنانچہ حاضرین کرام، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی رسول جو حضور سے ایسی سچی محبت فرماتے ہیں، وہی نہیں بلکہ ان کی اہلیہ محترمہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ حضور سے بے انتہا محبت فرماتی ہے۔ اپنے شوہر کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے دسترخوان بچھا دیا۔ جب دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا شروع ہونا ہی تھا کہ انہوں نے چراغ کو درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دیا، اور ادھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مہمان کو ڈال کر کھانا کھلاتے رہے، اور مہمان رسول شکم سیر ہو گئے، ان کا پیٹ بھر گیا اور وہ گھر سے واپس لوٹ گئے۔ اور ادھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو دسترخوان بچھا ہوا تھا اس میں تھوڑا سا کھانا موجود تھا، تو آپ کی اہلیہ نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر بچوں کو کھانا کھلوا دیا۔ بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد بھی دسترخوان پر کھانا جیسے کا تیسا موجود ہے۔ اس کے بعد پھر میاں بیوی نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور پیٹ بھر کر کھانے کے بعد بھی
وہ کھانا دسترخوان پر جیسے کا ویسا موجود ہے۔ چنانچہ حاضرین کرام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رات گزر جاتی ہے۔ جب دوسرے دن حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو طلحہ کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو طلحہ، تم نے کل رات بڑا بہترین سودا کیا ہے، بڑا بہترین تم نے معاملہ کیا ہے۔ تمہاری رات کی ادا اور تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رات کی اس ادا کو قرآن مجید میں آیات کریمہ کی صورت میں نازل فرما دیا۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے سورہ حشر کی 90 آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ تو حاضرین کرام آپ غور فرمائیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے گھر میں صرف ایک آدمی کے کھانے کا کھانا موجود تھا، ایک آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا تھا، اتنی ہی مقدار میں کھانا موجود تھا، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے نہ صرف مہمان رسول نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا بلکہ حضرت ابو طلحہ نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا، ان کی اہلیہ نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ان کے دونوں ننھے معصوم بچوں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں ملا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں آسانی عطا فرما دیتے ہیں، اس کی ہر حرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے محبوب بندوں میں بھی شامل فرما لیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بس یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی کامل بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ آپ کسی نہر کے پاس پانی نہانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی کپڑوں کی پوٹلی کو ایک مقام پر رکھ دیتے ہیں اور نہانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو وہیں سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا گزر ہو رہا تھا جو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے۔ آپ نے جب حضرت حبیب عجمی کے کپڑوں کی پوٹلی کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ میرے ہی چاہنے والے کے کپڑوں کی پوٹلی ہے۔ چنانچہ آپ وہیں پر اس کی حفاظت کے لیے بیٹھ گئے اور کچھ دیر کے بعد جب حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ واپس تشریف لائے اور اپنے پیر و مرشد کو وہاں پر موجود پایا تو پہلے تو حیران ہو گئے، حیرت زدہ رہ گئے، اور جب قریب گئے تو پیر و مرشد نے پوچھا کہ بھائی حبیب، تم نے اپنے کپڑوں کی پوٹلی کو اس مقام پر کس کے بھروسے پر چھوڑا ہے، کس کے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہاں سے گئے ہو؟ تو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، میں اس ذات کے بھروسے پر اپنی کپڑوں کی گٹری کو چھوڑ کر یہاں پر گیا تھا جس نے آپ کو اس کی حفاظت پر مامور فرمایا ہے، جس ذات نے میرے کپڑوں کی حفاظت کے لیے آپ کو یہاں پر بھیجا ہے۔ تو حاضرین کرام، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین کر لیتا ہے، اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں آسانی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کو اب یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور ہم نے ایمان مفصل میں یہی پڑھا ہے کہ والقدر خیرہ، کہ میرے ساتھ جو بھی اچھا معاملہ ہو، جو بھی میری اچھی تقدیر ہے وہ بھی اللہ کی ذات کی طرف سے ہے، اور میرے ساتھ اگر کوئی بری تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔
سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھے. اور اسی لیے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے. اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں پانی کو پکڑا ہے اور مٹھی میں پانی کو لے لیا ہے, لیکن جب بعد میں اس نے اپنی مٹھی کو کھولا تو ہاتھ میں پانی نہیں پایا. تو ایسے ہی جو بندہ کسی انسان پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اس کے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں ہے, اسے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے, کچھ نفع ملنے والا نہیں ہے. اگر یہی معاملہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یقین کرتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو انجام دیتا ہے, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تکمیل بھی فرماتے ہیں اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ایسے ذرائع سے مدد فرماتا ہے کہ بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے تو حضرت محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خطبات حسنہ میں ایک واقعے کو تحریر فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے ذریعے کو اس کے لیے زندگی کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتے ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں, ایک بزرگ کے واقعے کو تحریر کرتے ہیں جس میں آپ نے یہ رقم فرمایا ہے, یہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک بزرگ کسی جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے, اچانک ایک کنویں میں جا کر گر جاتے ہیں. وہ کنواں اتنا گہرا تھا کہ واپس باہر نکلنے کا نہ کوئی سہارا ضرور لینا پڑے گا, لیکن وہاں پر کوئی سہارا بھی موجود نہ تھا. چنانچہ وہ بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہوئے اور دعا کرنے لگے. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے باہر کوئی حرکت محسوس ہو رہی ہے, کوئی آہٹ سی محسوس ہو رہی ہے اور کسی کے بات کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. جب انہوں نے غور سے سنا تو دو لوگ وہاں کنویں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ کنواں بڑا گہرا ہے اور اگر کوئی مسافر اس میں گر جائے گا تو پھر واپس نکلنے کا کوئی راستہ اس کے لیے نہیں ہے. چنانچہ وہ دو شخصوں نے ایک بہت بڑا پتھر لیا اور کنویں پر لا کر رکھ دیا اور کنویں پر اسے جمانے لگے. تو بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں ان لوگوں سے مدد طلب کر لوں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی, میری زندگی کا کوئی سہارا ہو جائے گا. لیکن پھر ساتھ یہ خیال آیا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ ان پر بھروسہ کروں گا تو پھر میں اللہ کا بندہ کیسے کہلا سکتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ کیسے بنوں گا. چنانچہ یہ خیال آتے ہی آپ نے اپنی زبان کو بند کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے. اور ادھر وہ دونوں حضرات کنویں پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ کر واپس چلے گئے. کچھ دیر کے بعد آپ نے کنویں کے پاس آہٹ کو محسوس کیا اور ایک بہت بڑا پاؤں کنویں کے اندر آتا ہوا آپ نے دیکھا اور وہ پاؤں اشارہ کر رہا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تم پاؤں کو پکڑ کر اوپر آ جاؤ. چنانچہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس اشارے کو سمجھتے ہوئے اس پاؤں کو پکڑ کر باہر آ گیا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنگل کا راجا شیر تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر جس کے ذریعے انسان کو موت ملتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے راستے سے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے. موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا. تو حاضرین کرام, اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ کامل طور پر مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے, اپنے ہر کام کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, جس طرح قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. جب بندہ اس طرح کا یقین کرتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو بندہ ہم پر بھروسہ کرتا ہے, ہماری ذات پر یقین کامل کرتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو انجام دیتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی
کافی ہے، اس کے ہر معاملے کے لیے کافی ہے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھیں گے۔ تو پھر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور بے شک جب تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے گا، اپنے مقربین میں شامل فرما لے گا۔ تو آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو قبول فرمائے، ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔